رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کے آنے پر مسلمان خوش ہوتے اور رمضان کے جانے پر مسلمان غمگین ہوتے. لیکن ہمرے تمرے میں یہاں آوے پہ یہاں غم ہوتے، جائے پہ یہاں خوشی ہوتے. 28 رمضان کے لوگ کہتے فلاں جگہ سے خبر آئی رہا ہے چاند ہوئی گا، اور کون کہتے جو روزہ ایک کو نہیں رکھا تھا، روزہ ایک کو نہ رہی ہیں، اور جب شام کی افطاری میں بیٹھی ہیں تو جو ان بیچارے روزہ ہیں ایک کھجور کھائیں تک پانی پیے لگے، اتنے میں یہاں گپ گپ اٹھائے اور سب بڑھیا بڑھیا مال کھائے جاتے. جی یہ کیا ہے؟ یہ دوسروں کا حق مارنا. جب روزہ دار نہیں ہو تو کھاؤ تو اپنے آگے کھاؤ، دوسرے کے آگے کا کھانا مت اٹھاؤ. حدیث پاک میں الصوم والقرآن یشفعان یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کرائیں گے. اللہ روزہ کو بھی بولنے کی طاقت دے گا، قرآن کو بولنے کا طاقت دے گا. روزہ ایک طرف ہے گئے میرے پروردگار اس نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑا، اے اللہ اس کو بخش دے. دوسری طرف سے قرآن بولے گئے پروردگار اس نے مجھے سننے کے لیے تراویح میں رات میں کھڑا رہا، اپنی نیند کو قربان کیا ہے، پروردگار اس کو بخش دے. میرے نبی فرماتے ہیں روزہ اور قرآن دونوں کی باتیں، دونوں کی شفاعتوں کو اللہ قبول کر کے روزہ رکھنے والا تراویح پڑھنے والے کی اللہ تعالی مغفرت فرما دے گا. اس لیے لوگوں رمضان آ رہا ہے، روزہ بھی رکھو اور نماز تراویح جماعت سے پڑھو اور قرآن سنو. حدیث پاک میں الجنت تشتاق اربعۃ نفر یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جنت 4 لوگوں کو پکارے گی کہ اے لوگوں میرے اندر چلے آؤ. 4 کون ہیں؟ نمبر 1 پر فرمایا تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو قیامت کے دن جنت پکارے گی کہ آؤ میرے اندر آؤ. دوسرے نمبر پر ہے وحافظ اللسان، اور زبان کی حفاظت کرنے والے کو قیامت کے دن جنت پکارے گی. اے لوگو اللہ نے زبان دیا ہے، خدا کا شکر ادا کرو. گانا نہ گاؤ، اگر گنگنانے کا دل چاہتا ہے تو نبی کی نعت یاد کر لو. راستہ چلو نعت نبی پڑھتے چلو، ثواب بھی ملے گا. سننے والا کوئی سنے گا تو سمجھے گا کہ کوئی نبی کا عاشق جا رہا ہے، عاشق رسول جا رہا ہے. عاشق بنو رسول کی، گانا گا رہے ہو عاشق، یہ کون سا عاشق کون؟ لیکن ہم میں تم میں ایسے کچھ ہیں ظالم کی رمضانوں مہینہ میں یہاں کوئی مسافر گاؤں میں آئے جائے اگر نماز مسجد مگوا کوئی بلائے لے جائے گھرے، تو جب کرے کہی کہ یہ خوراک کھانا تو نہیں بڑھائے لیا تو مہروا بہت ٹر رہا ہے، بولی کہ کاہے؟ کہنے رے ایک مہمان ہے. کہیں کہاں مہمان؟ کہنے رے مسجد میں آئے رہا ہے تو بلا لائے. کہیں اتنا بڑا گاؤں پڑ رہا ہے کوئی نہیں بولے تمہیں بہت بڑے سیٹھ بنے رہو بلائے لائے ہو، تمہیں جاؤ بناؤ کھواؤ. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں. بھوکوں کو کھانا کھلانے والے کو جنت پکارے گی، تو روزہ دار کو کھلا دو گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا. مسجد کے امام کو کھلا دو گے کتنا اللہ خوش ہوگا. آج کل بہت سی مسجدیں تو اس لیے خالی پڑی ہیں کہ امام کو کھانا نہیں دے پا رہے. امام صاحب سویرے دعوت پٹھائی ہیں کہ جاؤ کہہ دو فلانے کے گھر امام صاحب کے دعوت ہے، تو کہیں آج ہم جیتے 12 بنکی اور کہہ دو کوئی دوسرے کو وہاں پٹھائی دے، دوسرے کو وہاں پٹھائیں. کہیں آج ہماری بٹھیا بیمار ہے جیتے سوئی لگواؤ، کہہ دو دوسرے کو وہاں پٹھائی دے. دنیا کا بہانہ، امام کو نہیں کھلا پا رہے ہو. بھوکوں کو کھانا کھلانے میں جب اللہ اتنا راضی ہوگا تو مسجد کے امام کو کھلانے میں تک اللہ کتنا خوش ہوگا. لیکن ہائے افسوس، مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں رہا ہے تو امام صاحب رہے، مولوی صاحب مسجد میں گاؤں بھر ان کے تنخواہ دے، ان کے تواجہ لے، افطاری پٹھوائے، لیکن ایک گھر وہ گاؤں میں ہی میر رہا ہے کہ وہ گھر والا نہ چندے دے نہ امام صاحب کے دعوتیں لے، رمضان گزر جائے افطاری تک نہیں پٹھوائے. مولوی جان گے کہ گاؤں میں دشمن اگر ہے کوئی تو فلانوا. اللہ مردی ایک دن اسیر پڑھائے امام صاحب مسجد کے آنگن میں ٹہرت رہے، تو وہی گھر سے جونے گھر سے کبھوں کچھ نہیں آوا جی، وہی گھر سے چھوٹ لڑکا مٹی کے کنڈا سر پر لیے اور کاغذ سے ڈھکا لیے چلا ہوئے. کنڈا جانا تو آپ لوگ
मिट्टी के बड़ा तसला होता तो का कुंडा कहा था, मिट्टी के कुंडा में लिए ऊपर कागज ढका मस्जिद के लगावा। मौलवी देखें तो मुंह में पानी आवा के लागत है आज है कुछ जुगाड़ी हो गए। जैसे आवा वैसे तसला उठाए मौलवी रखें तक पलथी मार बैठे। जब कागज उठाए तो देखें पूरा कुंडा खीर से भरा। तो मौलवी चौंके कहीं हाय लाई घर से कबू अफ्तारी तक नहीं आई, आवाज पूरा कुंडा खीर से भर के आवा है। तो मौलवी लड़के कहें कि आए रे तेरे महतारी का अगर हमरे खातिर खीरे पठवे रहा है तो कोनो प्याली में पठाई दिए हो, कोनो प्लेट में पठाई दिए हो, ये पूरा कुंडा भर के काहे पठे से काम भैंसा वैसा हुई का। तो छोट लड़का सही सही बताए दी कि नहीं मौलवी साहब ऐसा रहा है कि हमारा अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, तब में यहाँ कुतुआ मुँह डाल के खाए ला। तो अब्बा अम्मा पर दौड़े कहीं ना रे खीर जूठ हो गए कुत्ता खा ली सब का हुई रे। तो अम्मा कहीं घबराओ ना मस्जिद में पठाई दे मुल्ला जी खाए ले। जब मौलवी सुनिन वो उठाए कुंडा फेंकिन कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी जोर से लाहौल पढ़िन के लड़कवा डराए कर रोवे लाग। जब लड़कवा रोवे लाग तो मौलवी डांटिन कहने पे रोता क्यों है रे। तब लड़कवा कहे मौलवी साहब हमारा अम्मा यही कुंडा में यहाँ कूड़ा फेंकत रहा है का फोड़ डाले, अब हमारा अम्मी कूड़ा केमा फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे कहीं हाय अल्लाह हम इतने बदनसीब हो गए कि खीर। देख लिया वीडियो मेरे भाई, बहुत ही अच्छा वीडियो है और इस वीडियो को शेयर करना, और अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर लिया।